خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی فضائیں کچھ ایسی ہیں، کہیں پہ نعرے لگ رہے ہیں اور نعروں کی شنید کچھ ایسی ہے کہ اٹھ بیٹھو اے خاک نشینوں، وقت قریبا پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ ابھی کون سا برج گرتا ہے، اقتدار کا ہما کس کے سر پہ بیٹھتا ہے، یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو اس وقت یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آئندہ آنے والی حکومت انہیں وہ بنانی ہے کہ جو واقعی آزمائے ہوئے سب لوگ تھے انہیں، یا نئے لوگوں کو لانا ہے۔ ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ کھچڑی نہیں بنانی ہے، پورے کا پورا کوئی ایک سلسلہ ایسا کرنا ہے کہ جس سے ملک و قوم کو فائدہ ہو۔ کچھ ایسا ہو سکتا ہے جی؟ بالکل ہو سکتا ہے، اس میں قوت ارادی چاہیے، جیسے میرے فاضل دوست نے پہلے فرمایا کہ اویئرنیس چاہیے۔ جب تک لوگوں میں اویئرنیس نہیں آئے گی اس ٹائم تک ہم لوگوں کے حالات نہیں بدلیں گے۔ اس وقت جو سب سے بڑی بات ہوئی ہے اور جو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ لوگوں کو اختیار دے دیا گیا ہے، ماحول اس طرح کا بن گیا ہے کہ لوگوں کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ تم اپنے اوپر مسلط ہونے والے حکمران چن لو۔ تو اب یہ لوگ، اگر ہم عوام انہی برے لوگوں کو ووٹ دیں گے جو اس سے پہلے ہم پہ مسلط تھے، میں صرف گزشتہ حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں اس سے پہلے گزرنے والی حکومتوں کی بھی بات کر رہا ہوں، کہ اگر اس سے پہلے ہی ہم نے وہی کام دوبارہ کرنا ہے تو یہی لوگ دوبارہ ہمارے سر پہ اسی طرح کے ڈنڈورا پیٹیں گے، اسی طرح جب اگر ہم بات کرتے ہیں تو حدیث پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہے کہ ایک مومن دو دفعہ کسی ایک سوراخ سے بار بار، بالکل صحیح بار بار نہیں ڈسا جاتا۔ بالکل صحیح بات آپ نے کہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دینا چاہیے جو کہ متقی لوگ ہیں، صادق و امین ہیں، اور جو ایسے پیرائے پہ پورا اترتے ہیں کہ ایماندار ہوں، جو واقعی قوم کے لیے مخلص ہوں۔ میں یہ کہوں گا جو واقعی قوم کے لیے مخلص ہوں اور پاکستانی قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ پاکستانی قوم یا پاکستان کو یہ پیمانہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ مخلص کون ہے، ایماندار؟ سر اس میں آپ کوالٹی دیکھیں، آپ کو اللہ پاک نے باشعور بنایا ہے، آپ کو اللہ پاک نے عقل، ذہن، اب تو ماشاءاللہ تعلیم بھی ہمارے ملک میں الٹریسی سے لٹریٹ لوگ ہونے شروع ہو گئے ہیں، اویئرنیس آ گئی ہے۔ یہ آپ کو کامن سینس، یہ برادری بیس پہ نہ جائیں۔ آپ یہ دیکھیں جو ان سا لیڈر آپ کے ایریے میں کھڑا ہے، آیا اس کی کیا رپورٹ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کو لے کے آپ ہر آدمی اپنے ایریے کے آدمی کو جانتا ہے کہ یہ آدمی ایماندار ہے۔ ظاہر ہے میں اپنے حلقے کے آدمی کو جانتا ہوں، آپ اپنے حلقے کے جانتے ہیں، تو اگر وہ لوگ صحیح نہیں ہیں تو آپ کو انہیں ووٹ نہیں دینا۔ اس کے علاوہ میڈیا نے اتنی اویئرنیس پیدا کر دی ہے سہیل صاحب کہ میڈیا میں اب ہر بندے کو آشکار کر دیا، اس کی منشور آپ کے سامنے ہے، وہ اپنے آنے والی حکومت میں کیا کرنا چاہتا ہے آپ کے لیے، کس بندے کی کیا کارکردگی اس کے پیچھے رہی ہے، کون صرف اپنے خاندان کو نوازنا چاہتا ہے، کون اپنی ملوں کی تعداد کو بڑھانا چاہتا ہے، کون کروڑ پتی سے ارب پتی بننا چاہتا ہے، اور کون سا وہ لیڈر ہے جو عوام کے لیے چلنا چاہتا ہے اور عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت پاکستان کے عوام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ موقع دیا ہے کہ اپنے ووٹ کی طاقت سے ایسے لوگوں کو منتخب کریں تاکہ ان کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ان کے روزمرہ کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے کہ انٹرنیشنلی طور پہ، بین الاقوامی طور پہ پاکستان کا جو اس وقت امیج ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے دہشت گردی کی وجہ سے، اور دوسرے بے شمار جن میں کہوں گا کہ اقلیتی لوگوں کے اوپر جس طرح کے مظالم ہوئے پاکستان میں، یہ بد نصیبی کہہ لیں کہ پاکستان کے ماتھے پہ اس وقت ایک داغ ہے جو اقلیتوں کے اوپر جو ظلم ہوا اور حکومت اس میں مکمل طور پہ ناکام رہی۔ اس وقت اس ووٹ کی طاقت نے نہ صرف پاکستان کے اپنے عوام کی جو حالات ہیں وہ تبدیل کرنے ہیں، بلکہ مجموعی طور پہ پاکستان کا جو امیج ہے دنیا میں اس کو بھی بلند کرنا ہے۔ اگر نیک اور پارسا لوگ حکومت میں آئیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کا دنیا بھر میں ایک امیج بلند ہوگا، اور وقت دور نہیں ہوتا۔ دیکھیے چین نے کتنے مختصر عرصے میں ترقی کی، ملیشیا نے کتنے مختصر عرصے میں دنیا جہان میں، ملیشیا ایک مسلمان ملک ہے اور اس نے دنیا جہان میں اپنا ایک امیج منوایا، تو پاکستان میں انتہائی باصلاحیت نوجوان موجود ہیں، باصلاحیت لیڈر موجود ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اگر لوگوں نے اس دفعہ فیصلہ ضمیر کی آواز پہ کیا، ایماندار لوگوں کو ووٹ دیے، تو وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ کہ پاکستان کو ایک اچھی لیڈرشپ۔ یہ نہیں کہ یہ ایک آسان سا پیمانہ ہے کہ یہ میں عمران خان کو ووٹ دوں، میں نواز شریف صاحب کو دوں، زرداری صاحب کو دوں، مولانا صاحب کو دوں، کسی کو بھی دوں۔ وہیں پہ ایک آسان سا پیمانہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم
ایسے لیڈرز کو چنیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ ایماندار ہیں اور ملک و قوم کی خدمت کریں گے. ان میں سے ان سب میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے, ان سب کے علاوہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو. جی ہاں, دیکھو جی ہاں, ایمانداری شرط ہے, یہ ہم سب کے نزدیک ہونا چاہیے. وہی لوگ آگے لے کے ملک کی باغ ڈور سنبھالیں اور ملک کو ایک کامیاب مضبوط ملک لیکن سب سے پہلے ایمانداری, میں سمجھتا ہوں چودھری صاحب کہ ایمانداری کو نبھانے کی سب سے بڑی ذمہ داری عوام پہ آتی ہے, کیونکہ ووٹ امانت ہوتا ہے, قوم کی امانت, قوم کی امانت. تو یعنی کہ ایک امانت کو ہم کیسے واپس یوٹیلائز کریں. بڑا اچھا آپ نے کویسچن کیا. یہی وہ بات جو میں پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا اہم فیکٹر جو ہے وہ ہے اویئرنیس, شعور, کہ آپ اس کو سپوز کوئی بھی ہے, میں ہوں یا آپ ہیں یا کوئی بھی, ان کو یہ مطلب پورا ان کو پراپر ان کو اختیار ہے کہ وہ اپنا ووٹ رائٹ احسن طریقے سے اس کو انجام دیں, ووٹ کاسٹ کریں. تو کس کو کریں, کون سے لوگ آگے لے کے آئیں جو ملک کی باغ ڈور سنبھالیں اور ملک کو پراپر وے پہ لے کے چلیں. اصل بات وہی ہے کہ اس میں ایمانداری سب سے پہلے, ایمانداری شرط ہے ہر ایک چیز کی, اور ایمانداری کے ساتھ تک ہوتی ہے. 5 سال برداشت کرنا پڑے گا جس کو بھی لاتے ہیں. اگر حکومت مستحکم ہوئی تو صحیح ہے, ویسے مستحکم نہ ہوئی تو کھچڑی حکومت, تو وہ تو کبھی بھی جا سکتی ہے, لولی لنگڑی حکومت میں اس کو کہوں گا. تو کہیں پہ پھر بوٹ کھڑکنے کی باتیں ہوں گی. بالکل صحیح بات کہی, یہ بڑا زبردست تجزیہ ہے آپ کا. دیکھیں جو حالات نظر آ رہے ہیں نا, ہم تو صحافی ہیں, اہل قلم ہے, تو ہم تو تھوڑا سا اس نظر سے بھی دیکھیں گے اس معاملے کو. سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں. بالکل ہم تو اس بات کو وہ کریں گے کہ جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہیں گے. مجھے جو حالات نظر آ رہے ہیں اور جو پاکستان کا اس وقت لوگوں کا ایک ماحول جو بن رہا ہے, اس میں یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی تو کم از کم آئندہ حکومت میں نہیں آنے والی, اور جو بھی حکومت ہوگی, اور اگر آنے والی حکومت مسلم لیگ نواز کی بنی یا ان کے اتحادیوں کی بنی, تو نواز شریف صاحب میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے عدم برداشت کا. یہ ان کی شخصیت کا ایک حصہ بن چکا ہے. بلکہ ایک ہمارے صحافی دوست کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کہتے ہیں کہ آؤ رل کے کھائیے, اور نواز شریف کہتے ہیں کہ کلیاں کھائیے. چلیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں عاشق حسین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سہیل بھائی, میں پہلے تو یہ کہتا ہوں کہ تھوڑی سی سیاست میں کہ میں بھی کہتا ہوں کہ عمران خان آئے. جی, عمران خان آئے, میری بھی چوائس ہے, لیکن یہاں کے ووٹوں کا طرز سیاست اور پاکستان کی سیاست کا مختلف ہے. میں گھر سے جاتا ہوں اپنے ووٹ ڈالنے کے لیے عمران خان کو, پی ڈی یو مثال کے طور پر, تو جو میرے والد صاحب ہیں تو وہ تو جوتا لگا کر مجھے مار گئے, آپ تو پیپل پارٹی کو ووٹ دے یا نواز شریف کو دے دیں. یہ پاکستان میں بہت بڑا فرق ہے. یہاں کی سیاست اور پاکستان کی سیاست مختلف ہے. ایک دفعہ کا میں آپ کو واقعہ بتاؤں, چیف جسٹس ملک مجید صاحب میرے بڑے دوست ہیں, ان سے پوچھا کہ آپ نے بیرسٹر سلطان محمود خان کے مقابلے میں الیکشن لڑا تو آپ ہرا کیوں گئے؟ تو ملک صاحب نے مجھے بات بتائی, عاشق حسین, اللہ تعالیٰ فرشتے اس دن زمین پر ٹورے کہ آپ ملک مجید کو ووٹ دو, لیکن بیرسٹر سلطان محمود کی جو بلادری ہے وہ اللہ کو قانون کو بھی نہیں مانیں گے. وہ بولیں کہ ہم بیرسٹر صاحب کو ووٹ دیں گے, مور ماریں گے. پاکستان کے حالات بہت بڑے خراب ہیں. میں بھی کہتا ہوں, میرے گھر والے کہتے ہیں کہ عمران خان کو ووٹ دو, لیکن جو میرے والد ہیں یا میرے دادا ہیں, یہ تایا, وہ کہیں گے آپ نواز شریف کو دو یا پیپل پارٹی دو. یہ بہت بڑا فرق ہے. یہ نوجوان, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. یہی بات ہے جی, بیسیکلی انہوں نے جیسے کہا کہ ہم لکیر کے فقیر ہیں, اسی پہ چلنا جو لکیر پہلے کھینچ دی گئی ہے. دیکھیے سب سے بڑی پاکستان کی بدنصیبی یہی ہے. میں اس بات کو اگر نرم سے نرم الفاظ استعمال کروں تو میں یہ کہوں گا کہ بدنصیبی یہی ہے کہ جس طرح ہم اگر کہتے ہیں امانت, یہ امانت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سپرد کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب یہ انسانی کائنات بنائی تو یہاں پہ اپنے نائب بنا کے بھیج دیے. ٹھیک ہے جی, پہلے پیغمبروں کی صورت میں, اس کے بعد قرآن مجید میں بھی سورہ اعراف میں بھی یہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے زمین پر اپنے نائب بنا کے بھیج دیے. اب اللہ کے نائب کو منتخب کرنے کا جو فریضہ ہے وہ امانت ہے عوام کے پاس, اور عوام اگر یہ سوچیں گی کہ میرے چاچے نے فلاں کو ووٹ دینا ہے, میرے بابے نے فلاں کو ووٹ دینا ہے, لیکن جب 5 سال کے بعد 5 سال آپ کے سر پہ وہ حکومت مسلط ہو جاتی ہے تو اس ٹائم وہی آپ کے بابا, وہی آپ کے والد صاحب, وہی چچا ہے, وہ سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں کہ دیکھیے اب یہ حکومت یہ ظلم کر رہی ہے, یہ ظلم کر رہی ہے, یہ ظلم کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم کو اس وقت اس اندھیرے سے نکلنا ہوگا. اس جہالت کو میں سمجھتا ہوں یہ جہالت ہے, جہالت کی انتہا ہے.
बड़ों को भी सोचना होगा, नौजवानों को भी सोचना होगा, और ख़ास तौर पे ख़वातीन को घर से निकल के अपना जो कौमी फरीज़ा है इस वोट को देना होगा, और वोट टोटल देना होगा ईमानदार लोगों को। वोट सिर्फ ये नहीं करना कि मेरी बरादरी किसको दे रही है। आगे पाकिस्तान की 60 साल तारीख में हमने बरादरीज़म के नाम पे, सरदारी निज़ाम पे और दौलत के बल बोते पे अपने वोट बेच के पाकिस्तानी कौम का ये हाल किया है। हम कमज़ोर लीडरों को सामने लाए हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद सुहेल साहब बदकिस्मती रही है, किसी कौम की ये बदकिस्मती होती है, और वो बदकिस्मती वो डिपेंड करती है आपके अवाम पे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद एक ही लीडर पाकिस्तान को मिला, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की सूरत में मिला था। उसके बाद पाकिस्तान को कोई लीडर नसीब ही नहीं हुआ। आजकल ये जितने भी हैं, मैं समझता हूँ कि ये चोरों का एक टोला बना हुआ है जो मुल्क को मिलके लूटते हैं। वो कहते हैं कि 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटते हैं। लेकिन इस वक्त अल्लाह ताला की ज़ात ने एक मौका दिया है, अदालत आपके साथ है, इलेक्शन कमीशन आपके साथ है, हुकूमतें आपके साथ हैं। उठें, अपने घरों से निकलें और ईमानदार लोगों को वोट दे के अपनी हुकूमत जी साहब, इनका कहना है कि ईमानदार लोगों को वोट दें, आगे आएँ। इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियारात चाहिए, ज़ाहिर अख्तियारात के साथ वसाइल चाहिए होते हैं। वसाइल कहते हैं कि ख़जाना खाली है, क्या होगा? सर इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने हमारे मुल्क को वसाइल से हमारा मुल्क वसाइल दिया, खजाना खाली है कह रहे हैं जी। वो ये सर इंटरनल बातें हैं इनकी। अच्छा, ये खाली नहीं है। हाँ, ये इंटरनल बातें, इनको छोड़ें। ये जहाँ तक इन्होंने ये कहा ना कि जी अकरबा परवीन, मैं इसको नेपोटिज्म का नाम देता हूँ, और अल्लामा हमारे कायदे आज़म साहब भी इसके बहुत ख़िलाफ़ थे। अकरबा परवीन के नेपोटिज्म को प्रमोट ना करें। आप ऐसा शख्स सामने लेके आएँ जो ईमानदार हो, जो मुल्क को सही तरीके पे चला सके। सही है, ये बात भी अब किसी, लेकिन थोड़ी देर पहले जैसे आशिक साहब ने बात की, और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरे वालिद साहब या मेरे चचा या मेरी वालदा कोई भी मुझे कहता है जी फलां को वोट देना है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि ठीक है मेरी वालदा ने कहा जी वोट देना है, या मेरे बड़ों ने कहा इसी वोट दो, लेकिन मुझे पता है वो आदमी करप्ट है, तो मुझे उनको ठीक है जी देंगे उसको, आगे वोट तो मैंने डालना है, वहाँ पे मेरी वालदा तो नहीं खड़ी है मेरे साथ। मैंने ये आपको बोला है कि ये एक आम सी बात नहीं है, ज़मीर की आवाज़ है, बिल्कुल ज़मीर की आवाज़ है। और इसमें मैंने ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये सिर्फ आपके 5 साल आपके ऊपर मुसल्लत होने वाली हुकूमत का मसला नहीं है, ये आपके अवाम का मसला नहीं है, आपके लिए बनाए गए कवानीन का मसला नहीं है। वो आने वाली जो हुकूमत होनी है उसने सिर्फ महंगाई को नहीं बढ़ाना, उसने दूसरे मसाइल को भी देखना है। और बैन अल-अक़वामी तौर पे सुहेल साहब, पाकिस्तान को इस वक्त एक मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है, और वो मजबूत हुकूमत कौन बनाएगी? हम अवाम बनाएंगे। और अगर हम इसी तरह अपनी रिश्तेदारियों को पालते रहे तो फिर यकीन कीजिए कि वही छत होगा, वही पर नाला होगा, और इसी तरह के ये सिलसिले चलते रहेंगे। और आप देखिएगा कि अगर इस दफ़ा भी खुदा न खास्ता, मैं लाख दफ़ा कहता हूँ कि खुदा न खास्ता, अगर इस दफ़ा भी पाकिस्तान में एक कमज़ोर हुकूमत आई, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो तारीख था, और ये तारीख से तारीख तर होता जाएगा। मेरा भी एक मैसेज है कि लोग कहते हैं कि जी वो हम क्या वोट डालें जी, वो तो फ़लाँ बंदा है भी है, वो कामयाब हो जाएगा, या वो फ़लाँ बंदा है उसका बड़े पीछे से पैसे शैसे हैं, ये है वो है, वो मैं नाम नहीं किसी का लेना चाहता, वो जी कामयाब हो जाएगा, हम घर में बैठे रहें। मेरा एक पैगाम है पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए कि खुदा आप वोट कास्ट करने के लिए ज़रूर जाएं, ये ना घर से ज़रूर निकलें, और ईमानदार बंदे को वोट लाजमी कास्ट करें। आपका वोट आप कौम की अमानत है, और आपके वोट की वजह से बंदे ने इलेक्ट होना है। तो खुदारा पूरी कौम को मेरी रिक्वेस्ट है कि वोट कास्ट ज़रूर करें। ज़ाहिर है वोट का तनासब जितना बढ़ेगा, हर आदमी घर से निकलेगा, हर माएँ बहनें बेटियाँ और बेटे जवान जब निकलेंगे, अपना पूरा जिसका भी वोट बना है वो उस वोट को कास्ट करेगा, तो ज़ाहिर है जितना वोट का तनासब ज़्यादा होगा उस हिसाब से ज़ाहिर है मुल्क के अंदर पता चलेगा कि कितने लोग जो हैं वो मुल्क की तकदीर को संवारने के लिए निकले हैं। अमूमन ये होता है कि वोट का जो टर्नओवर होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, यानी कि अगर एक जगह पे 20,000 वोट है, हो सकता है वहाँ पे 10,000 कास्ट हो रहा है, तो वो किसी खाते में नहीं जाता है। सुहेल साहब, इसकी बुनियादी वजह ये थी कि आपका इंटरेस्ट किसी भी काम में उस वक्त बढ़ता है जब आपको उसमें कुछ अच्छे हालात नज़र आते हैं। पाकिस्तान में हुकूमतों ने इस कदर मायूसी फैलाई है, गुज़िश्ता गुजरने वाली जितनी भी हुकूमतें हैं उन्होंने इस कदर मायूसी फैलाई कि जिस तरह वो मेरे दोस्त बात कर रहे थे कि अब तो लोग सोचते यही हैं कि अरे भाई वोट देंगे तो उसका क्या बनेगा, उन्हीं लोगों ने दोबारा मुड़ के आना है। लेकिन इस दफ़ा मैं यकीन वासक के साथ कहता हूँ, इस दफ़ा हालात बदल चुके हैं। अब ये एक वो जिस तरह वो होता था कि मनापली वाली सियासत वो ख़त्म हो चुकी है।
پاکستان میں اب ایک تیسری قوت بھی آ گئی, اب آپ کے پاس چوائسز ہیں. دیکھیں نا, آپ کے سامنے ایک وی سی آر یا کوئی چیز پڑی ہوتی ہے تو آپ کا یہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس میں کون سی چیز دیکھتے ہیں, آپ کون سی چیز اپنے لیے منتخب کرتے ہیں. اور یہ جو حکومت ہے, یہ ووٹ, آپ اس کو اتنی کمزور چیز نہ سمجھیں. ووٹ کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس میں یہ سمجھیں کہ آپ کی آنے والی نسلوں کا مستقبل ہے وہ آپ کا ایک ووٹ ہے. اور جب تک آپ ووٹ کا صحیح حق ادا نہیں کریں گے, میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی اس میں قومی مجرم ہوں گا, اور جو لوگ ووٹ کا صحیح حق ادا نہیں کریں گے وہ بھی قومی مجرم. اصل میں ہماری قوم, پاکستانی قوم کو اپنی ووٹ کا اندازہ نہیں ہے. پاکستانی قوم کو اپنی طاقت کا نہیں پتا. اگر یہ چیز ان کو پتہ چل جائے, اویئرنیس آ جائے, میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی غلط کینڈیڈیٹ آپ الیکٹ ہی نہیں کر سکیں گے. صرف پاکستانی قوم کو شعور ہونا چاہیے, اور اس دفعہ انشاءاللہ جیسے انہوں نے کامران بھائی نے کہا ہے, عوام کو اویئرنیس آ گئی ہے, اور انشاءاللہ بس میری یہ ریکویسٹ ہے کہ پاکستانی قوم نکلے باہر اور ووٹ کاسٹ کرنے لازمی جائے. یہ تو وہی صاحب ہے, شیخ رشید صاحب بھی کہتے ہیں جی قوم نکلے, قوم نکلے, نکلتی نہیں ہے, کیا کہیں گے بھائی. حالات ایسے کریٹ کر دیے گئے تھے نا, آپ دیکھیں پہلے حالات کیسے, ہر بندے آپ کے سامنے جو صورتحال ہے, آپ بھی ماشاءاللہ پاکستانی ہے, حالات ایسے کریٹ ہو گئے تھے. اب انشاءاللہ وہ دور نہیں رہا, اب انشاءاللہ ہم پورا دفعہ دیکھیں کہ امید کی نئی کرن جو پاکستان میں آئی ہے, جو پہلے پاکستان کی 60 سالہ پچھلی ہسٹری میں نہیں آئی. جی ہاں, کہ خیبر پختونخوا کا جو ایریا ہے اس میں خواتین کو ووٹ دینے کا حق بھی نہیں حاصل تھا. کچھ عرصہ قبل تک ان کے ووٹ بنے ہوئے تھے, لیکن انتخابات آنے سے پہلے جرگے بیٹھتے تھے, خاندان بڑے بڑے بیٹھتے تھے, اور وہ فیصلہ کرتے تھے کہ جی ہمارے علاقے کی کوئی بھی خاتون ووٹ دینے نہیں جائے گی. اور اس میں ٹرن اوور کیا ہو جاتا تھا, 12 رہتا تھا 18. وہ ان کی پھر اپنی مرضی سے وہ الیکٹ ہو جاتے تھے نا. جی, خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ دیکھیں قبائلی علاقے وزیرستان سے اتنی ہمت والی ایک خاتون اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا کی ہے کہ وہ بادام گل یا ان کا اس طرح کا کوئی نام ہے, انہوں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے اس ظلم کے سائے میں بیٹھ کے, میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں جہاد یہی ہے. اور اگر اس طرح کی باہمت خاتون پاکستان کے انتخابات میں آ جاتی ہیں تو مجھے پاکستان کا مستقبل بہت روشن لگتا ہے. بہت شکریہ جی, میں آپ دونوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں پہ ٹائم نکالا اور آئے ہمارے ساتھ بات کی. ہم نے آج بات کی مختلف پیرائے میں, یو کے حوالے سے ہم نے باتیں کی, اس کے بعد پاکستان کی طرف بھی گئے. بات وہیں پہ آتی ہے کہ تتلیاں ماتم کناہیں ہر کلی کی لاش پہ, بنورے کو چمن کا رازداں کس نے کیا. تو بات یہ ہے کہ بھوروں کو چمن میں نہ آنے دیں, یہ جو سیاد ہیں ان کو نہ آنے دیں. بات وہیں پہ آتی ہے کہ ہم ملک کے اندر اس وقت جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, ایک مجمع ہے, ہمیں ایک قوم بننا ہوگا, اور ایک قوم بننے کے لیے کوئی ٹائم اتنا زیادہ نہیں لگتا ہے. ہمارے پاس 65 سال کا عرصہ بہت تھوڑا نہیں ہوتا ہے, بہت زیادہ عرصہ ہے 65 سال کا. ابھی ہمیں قوم بننا ہوگا, اور ایک قوم بن کے فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنے آنے والے جو نسل ہے اس کو کیسا پاکستان دینا چاہتے ہیں. اسی بات پہ ضرور غور کیجئے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی, زندگی اور وقت نے اگر وفا کی تو. اگلے پروگرام میں اجازت دیجئے, اللہ حافظ.